میں ایک پاکستانی کمانڈو اسمگلروں کے روپ میں دشمن کی سرحد کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ گرونڈیا سے پیچھا چھڑانے کے بعد اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے پٹھان کوٹ جا رہا ہوں۔ میری جان میں جان آئی، وہ کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر، ہم آج دوپہر کے بعد کلو جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو گے؟ 1 ہفتے کا ٹرپ ہے، خوب سیر کریں گے، تمہیں کلو کے سرخ سیب کھلائیں گے۔ روزی بھی تمہیں ساتھ لے جانے کا کہہ رہی ہے۔ میں ان کے ساتھ بھلا کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے واپس پٹھان کوٹ جانا ہے، جہاں میرے مریض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں میجر، اگر کبھی پٹھان کوٹ آؤ تو میرے ہاں ٹھہرنا، مجھے خوشی ہوگی۔ میجر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، او نو، بھگوان مجھے پٹھان کوٹ نہ لے جائے۔ ڈاکٹر، مجھے وہاں کا پانی سوٹ نہیں کرتا۔ ہاں، تمہارا جلندھر آنا ہو تو چھاؤنی میرے پاس ضرور آنا۔ پھر اس نے مجھے اپنا ملاقاتی کارڈ دیا، جس پر جلندھر چھاؤنی میں اس کے گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کارڈ رکھ لیا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، کیا لنچ ہمارے ساتھ نہیں کرو گے؟ میں نے جواب میں کہا کہ مجھے ڈلہوزی میں ضروری شاپنگ کرنی ہے۔ اگر جلدی واپس آ گیا تو لنچ میں شامل ہو جاؤں گا، میرا انتظار نہ کیا جائے۔ میجر نے کہکا لگا کر کہا، وہ تو ہم ضرور کریں گے ڈاکٹر۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے پوچھا، کیا اس کا شناختی کارڈ مل گیا ہے؟ نہیں مل سکا ڈاکٹر، ویسے میں اپنے یونٹ کو انفارم کر دیا ہے، نو پرابلم، نیا بن جائے گا۔ ایکسپلینیشن بھی بھجوا دیا ہے۔ جرمانہ تو پڑ جائے گا میجر۔ اوہ فارگیٹ اٹ۔ اوکے ڈاکٹر، کوشش کرنا لنچ پر پہنچ جاؤ۔ آئی ول ٹرائی میجر۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا تو میجر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے کھسکنے کی تیاری شروع کر دی۔ مجھے 15-20 منٹ لگ گئے۔ جب میں بریف کیس اٹھائے سیڑھیوں کی طرف چلا جا رہا تھا تو مجھے سامنے سے میجر کرشن کے تیز تیز قدم اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دور سے ہی پکار کر کہا، ڈاکٹر پلیز جلدی چلیے، روزی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی عیسائی دوست روزی بستر پر کمبل اوڑھے پڑی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ میں ڈاکٹر نہیں تھا، مگر وہ لوگ مجھے MBBS ڈاکٹر سمجھتے تھے اور مجھے ظاہر بھی یہی کرنا تھا۔ میں نے روزی کی نبض دیکھی، نبض ٹھیک چل رہی تھی۔ میجر نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بالکل بھلی چنگی تھی، بس 10 منٹ ہوئے ہیں کہ آنی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے روزی سے پوچھا وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ اس نے نقاہت سے کہا، جی متلا رہا ہے۔ سوری، میرے پاس دعائیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، یہاں ڈلہوزی میں میرا ایک ڈاکٹر واقف ہے، اس کو بھجوا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ دو، میں ابھی بازار سے منگوا لیتا ہوں۔ میجر نے کہا، میں کیا دوائی لکھتا، کیا نسخہ لکھتا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، میجر میں بازار کی دوائی دینا پسند نہیں کروں گا، جس ڈاکٹر کو میں بھجواؤں گا وہ خود ہی ٹریٹمنٹ کر دے گا۔ میجر نے مجھے ایک طرف لے جا کر پوچھا، معاملہ سیریس تو نہیں ڈاکٹر؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو میں اس کو واپس بھجوا دیتا ہوں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معدہ خراب ہو گیا ہے۔ اوکے ڈاکٹر، اوکے میں ڈاکٹر جا کر بھجواتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیچے ہوٹل لابی میں آ گیا۔ میں نے چابی کاؤنٹر پر دی اور اپنا حساب بھی صاف نہیں کیا۔ اس میں خطرہ تھا۔ میں میجر کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہوٹل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور بس اسٹینڈ پر آ گیا۔ سیزن میں یہاں کافی رش ہوتا ہوگا، مگر سردیوں کے موسم کی وجہ سے بس اسٹینڈ تقریباً ویران پڑا تھا۔ ایک لمبی بس کونے میں چھپر کے نیچے کھڑی تھی، جس میں کچھ سواریاں منہ سر لپیٹے باہر جھانک رہی تھیں۔ معلوم ہوا یہی بس آدھے گھنٹے بعد پٹھان کوٹ جائے گی۔ میں نے یہ نصف گھنٹہ چائے کی ایک دکان میں گزار دیا۔ بس نے چلتے چلتے مزید 15 منٹ لے لیے۔ آخرکار بس روانہ ہو گئی۔ جتنی دیر بس ڈلہوزی کی سڑکوں پر گزرتی رہی میں پریشان ہی رہا۔ 10 منٹ بعد بس ایک گہری وادی میں پہاڑ کی ڈھلان پر پٹھان کوٹ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ پٹھان کوٹ پہنچ کر میں سیدھا ریلوے اسٹیشن پر گیا۔ پروگرام کے مطابق میں نے امبالہ چھاؤنی کے لیے فرسٹ کلاس ٹکٹ خریدا۔ دوپہر 3 بجے پٹھان کوٹ سے گاڑی امرتسر کی طرف روانہ ہو گئی۔ امرتسر پہنچا تو سورج ڈھل رہا تھا۔ یہاں سے رات 9 بجے مجھے فرنٹیئر میل پکڑنا تھی۔ میں فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہیں میں نے کھانا بھی منگوا لیا۔ 8:30 بجے فرنٹیئر میل
کہ ڈبے پلیٹ فارم پر آ کر لگ گیا تو میں ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ 3-4 سواریاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں 2 سکھ مسافر بھی تھے جو شکل اور لباس سے کاروباری آدمی لگتے تھے۔ گاڑی چلی تو ایک سکھ نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ سیکنڈ ہینڈ کلاس میں بھی بڑا رش ہوتا ہے مہاراج، میں تو ہمیشہ فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے بتایا میں امبالہ جا رہا ہوں۔ وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ آپ تو پنجابی لگتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں جلندھر کا رہنے والا ہوں، کاروبار کے سلسلے میں امرتسر آیا تھا، اب امبالہ جا رہا ہوں، میں پلاسٹک گڈز کا کاروبار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ فرنٹیئر میل امرتسر سے نکل کر جلندھر کی طرف پوری رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی امبالہ پہنچی تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ مجھے امبالہ کے ریلوے اسٹیشن پر آدھی رات کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ امبالہ چھاؤنی بھارت میں زبردست فوجی اہمیت کی حامل ہے، اور ظاہر ہے ریلوے اسٹیشن پر ملٹری انٹیلیجنس، پولیس اور CID کے آدمی ضرور ہوں گے۔ پہلے میں نے سوچا ٹرین میں ہی بیٹھا رہوں، آگے دلی کی طرف نکل جاؤں اور دوسرے دن امبالہ لوٹ آؤں۔ پھر یہ سوچ کر ٹرین سے اتر آیا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میجر کرشن کسی وقت بھی ارادہ تبدیل کر سکتا ہے اور اپنے یونٹ کے آرڈر پر پٹھان کوٹ پہنچ سکتا ہے۔ امبالہ کے ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم کافی کچھ شاداب اور بارونق تھا۔ مسافر ٹرین سے اتر اور چڑھ رہے تھے۔ اس بھیڑ میں بریف کیس تھامے میں فرسٹ کلاس کے خالی ویٹنگ روم میں آ گیا۔ دیوار کے ساتھ پرانی طرز کے دیوان پڑا ہوا تھا، اس پر دراز ہو گیا۔ فرنٹیئر میل کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد روانہ ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر آہستہ آہستہ شور کم ہو گیا اور پھر سناٹا چھا گیا۔ ویٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور ریلوے کا ایک وردی پوش ٹکٹ چیکر اندر آیا اور بولا، شریمان جی گاڑی تو نکل گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے سو رہا ہوں۔ اس کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ اٹھا، کیا فرنٹیئر میل نکل گئی؟ اوہ بھگوان، اس نیند کا برا ہو۔ ٹکٹ چیکر بولا، اب آپ کو صبح 8 بجے والی گاڑی ملے گی۔ کہاں جا رہے تھے آپ؟ دلی جا رہا تھا۔ میں پھر یہ حقیقت بھول گیا تھا کہ میری جیب میں امرتسر سے امبالہ تک کا فرسٹ کلاس ٹکٹ ہے، اور دلی جانے کے لیے میں نے امبالہ شہر سے فرسٹ کلاس کا کوئی ٹکٹ نہیں خریدا تھا۔ مگر میں نے اپنے آپ کو شک سے بچانے کے لیے ناتجربہ کاری کی وجہ سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اگر ٹکٹ چیکر کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس دلی کا ٹکٹ نہیں ہے تو اس سے یہی کہوں گا کہ جس وقت ویٹنگ روم میں آ کر لیٹا تھا اس وقت ٹکٹ گھر بند تھا۔ ٹکٹ چیکر باتھ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو بولا، یہاں سردی بہت ہے، ہمارے آفس میں آ جائیں۔ میں نے وہاں کوئلوں کی انگیٹھی جلا رکھی ہے، شکریہ، میں یہیں پڑا رہوں گا۔ ٹکٹ چیکر چلا گیا تو میں اٹھ بیٹھا۔ دل نے کہا یہاں سے نکل چلو، باقی رات اسٹیشن کے پاس کسی ہوٹل میں بسر کرو، ابھی ابھی گاڑی گئی ہے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم مسافر ہو اور رات گزارنے آئے ہو۔ چنانچہ میں ویٹنگ روم سے باہر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اب ایک اور مصیبت سامنے موجود تھی، اگر وہی ٹکٹ چیکر گیٹ پر کھڑا ہوگا تو میرا پٹھان کوٹ سے امبالہ تک کا ٹکٹ دیکھ کر ضرور شک کرے گا، مگر خوش قسمتی سے پلیٹ فارم کے گیٹ پر کوئی اور ٹکٹ چیکر موجود نہیں تھا۔ میں گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اسٹیشن کے سامنے کئی عمارتیں تھیں جہاں آدھی رات کے بعد بھی روشنی ہو رہی تھی، ان میں ہوٹل بھی تھے۔ ایک ہوٹل کے باہر اوشاکا ہوٹل کا نیون سائن لگا ہوا تھا۔ ہوٹل کے مین آفس کے کاؤنٹر پر ایک ہندو تلک لگائے بیٹھا تھا، شاید وہ ٹرین کے بچے کچے مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اطمینان کر لیا کہ آس پاس کوئی آدمی نہیں۔ میں نے اپنا نام کیدار سنگھ سہگل بتایا اور ایڈریس امرتسر کا لکھا اور کہا کہ میں امرتسر میں کھدر کے کاروبار کا ایجنٹ ہوں اور کاروبار کے سلسلے میں امبالہ آیا ہوں۔ جس آدمی نے مجھے اسٹیشن پر لینے کے لیے آنا تھا وہ نہیں آیا، اب رات گزار کر صبح اس کے گھر جاؤں گا، اتنی رات گئے اسے بے آرام کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ وضاحت میں نے اپنی طرف سے ضروری سمجھی، مگر ہوٹل والے مہاشے کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو بس مجھ سے کمرے کا پیشگی کرایہ لے کر ہی مطمئن ہو چکا تھا۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں پلنگ پر ایک میلا سا لحاف پڑا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور انہی کپڑوں میں لیٹ گیا۔
میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک تو لگ رہی تھی لیکن میں سو گیا۔ صبح 8 بجے آنکھ کھلی، غسل خانے میں جا کر سخت سردی میں تازہ پانی سے غسل کیا، شیو بنائی اور پھر اوپر ہی ڈبل ناشتہ منگوا لیا تاکہ دوپہر کو کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ پھر میں بریف کیس اٹھائے باہر آ گیا۔ اسٹیشن کے سامنے کافی رونق تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک سائیکل رکشہ لیا اور اسے امبالہ کینٹ جانے کو کہا۔ وہاں میں ایک خاص مقصد کے لیے جا رہا تھا۔ بھارت کی ایک مشہور اور بڑی چھاؤنی تھی اور مجھے یہاں بڑی آسانی سے بھارتی فوج کے افسروں کی فل وردی مل سکتی تھی۔ چھاؤنی کے بڑے بازار میں ایسی کئی دکانیں تھیں جہاں فوجی افسروں کے پھول، بٹن، ٹوپیاں اور سلی سلائی وردیاں شوکیسوں میں نظر آ رہی تھیں۔ میں ایک نسبتاً بڑی دکان میں داخل ہو گیا۔ میں نے گردن اکڑا رکھی تھی اور ایک فوجی افسر کے سے انداز میں وردیوں اور چمکیلے فوجی نشانوں کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دبلا پتلا ہندو لڑکا ہاتھ جوڑ کر نمسکار کر کے بولا، سر کس رینک کی وردی چاہیے؟ میں نے اس کی طرف گردن گھما کر دیکھا، بولا، میجر رینک کی وردی چاہیے۔ میں اپنے ملٹری ٹریلروں سے تنگ آ گیا ہوں، کمبخت، سب نکمے ہیں، کبھی میرے سائز کا خیال نہیں کرتے۔ مہاراج ہماری دکان 100 برس پرانی ہے، بھگوان کی کرپا سے آج تک کسی آفیسر نے شکایت نہیں کی۔ ادھر تشریف لائیں۔ جب میں اس دکان سے نکلا تو بھارتی فوج کی 13 راجپوت ڈویژن کے آرٹلری یونٹ کے میجر کی وردی میں تھا۔ میری جیب میں میجر کرشن کا ملٹری آئی ڈی کارڈ تھا، مگر اس پر ابھی تک کرشن کی تصویر چسپاں تھی۔ اب میرا دوسرا مرحلہ اس آئی ڈی کارڈ پر اپنی تصویر چسپاں کرنا تھا۔ امبالہ چھاؤنی کے بازار بڑی بڑی دکانوں اور سٹوروں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں میجر کی وردی میں تھا۔ خطرہ صرف یہی تھا یہاں مجھے کوئی ملٹری پولیس کا آدمی چیک نہ کر لے۔ میں ایک فوٹوگرافر کی دکان میں داخل ہو گیا۔ یہاں میں نے پاسپورٹ سائز کی ایک تصویر اتروائی۔ اتنی دیر دکان میں بیٹھا اخبار پڑھتا رہا اور کوشہ چشم سے باہر بازار میں بھی دیکھتا رہا، جب تک کہ فوٹوگرافر نے تصویر تیار کر کے میرے حوالے نہیں کر دی۔ دکان سے نکل کر میں نے اسٹیشنری کی ایک دکان سے گوند کی شیشی خریدی اور ٹیکسی میں سوار ہو کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ مجھے اس ٹکٹ چیکر کا خیال آیا جس نے رات مجھے سے باتیں کی تھیں، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے پٹھان کوٹ تک فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ باتھ روم خالی تھا، 2-3 مسافر اپنا سامان رکھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا۔ میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بریف کیس سنگار میز پر رکھا، جیب سے کرشن کا شناختی کارڈ نکال کر اس کی تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دیا۔ اس کی جگہ اپنی تصویر گوند سے اچھی طرح چپکا لی۔ شیشی بریف کیس میں رکھی اور آئی ڈی کارڈ پر ایک نگاہ ڈالی۔ میں بھارتی فوج کے میجر کی فل وردی میں خوب سج رہا تھا۔ نیچے میرے نام میجر کرشن لکھا تھا اور کمانڈنگ آفیسر کے دستخط بھی موجود تھے۔ اب میرا نام کیول کرشن تھا، جس کے پٹھان کوٹ چھاؤنی میں ٹرانسفر کے آرڈر آ چکے تھے، مگر وہ میڈیکل گراؤنڈ پر چھٹی لے کر ڈلہوزی میں اپنی نقلی بیوی کے ساتھ اپنی صحت بحالی کر رہا تھا۔ اب اس کی جگہ مجھے پٹھان کوٹ چھاؤنی جا کر چارج لینا تھا۔ خود کو موت کے منہ میں دھکا دینے والی بات تھی، مگر مشن کی تکمیل کے لیے راستے میں جگہ جگہ موت منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آئندہ آنے والی ویڈیو حاصل کریں۔ شکریہ۔